فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں جنگ شروع ہونے کے بعد بھارت کے لوگوں میں عجیب کھلبلی مچی ہوئی تھی کہ آخر بھارت کس دیش کے ساتھ کھڑا ہے؟ کیا بھارت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے یا پھر پرانے موقف کے اعتبار سے فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے؟ اس بات کی وضاحت ہو گئی جبکہ بھارت کی جو وزارت خارجہ ہے ان کا بیان، آفیشیل بیان سامنے میں آیا، اس کے بعد سے یہ بات بالکل واضح طور پر صاف ہو گیا اور کلیئر ہو گیا کہ بھارت پرانے موقف کی طرح فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور اس بیان کے آنے کے بعد جو اندھ بھکت تھے ان کو کافی زوردار جھٹکا لگا ہے اور ان کے منہ پر زوردار تماچا لگا ہے، اور جو ہمارے دیش کی گودی میڈیا ہے جو ہمیشہ ہی مسلمانوں کے خلاف نفرت اور زہر پھیلانے کا کام کرتی ہے، ان کو بھی زوردار جھٹکا لگا ہے۔ آپ سب سے پہلے سنیے وزارت خارجہ کے اس آفیشیل بیان کو۔ How do we see the situation on Palestine or our position on that? Our policy in this regard has been long-standing and consistent. India has always advocated the resumption of direct negotiations towards establishing a sovereign, independent and viable state of Palestine, living within secure and recognized borders, side by side, at peace with Israel. And I think that position remains the same. آپ نے سنا کہ بھارت کی جو وزارت خارجہ کا آفیشیل بیان آیا ہے اس میں انہوں نے صاف واضح کیا ہے کہ بھارت فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اور فلسطین ایک خود مختار ریاست بنے، بھارت اس بات کی حمایت کرتا ہے۔ اور آپ نے پرانے جو ہمارے لیڈر اس دیش کے رہے ہیں ان کے بیانات کو بھی سنا ہوگا، اور اس سے بھی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ بھارت شروع سے فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اور بھارت اس بات کو چاہتا ہے کہ فلسطین ایک خود مختار ریاست بنے، اور وہاں پر جو ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم ہونا بند ہو، اور اسرائیل کے ذریعے سے ان پر جو حملے کیے جا رہے ہیں اور ان کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے اور ان کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ سلسلہ بند ہو۔ جنگ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، حل اسی بات میں ہے کہ فلسطین کو ایک ریاست بنا دیا جائے جس طرح سے اسرائیل کو ریاست بنایا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ اسرائیل کا قیام سن 1948 میں عمل میں آیا ہے، جبکہ فلسطین کے اس سکے سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ فلسطین اس سے کئی سال سے قبل وہاں پر اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، اور فلسطین ہی وہ دیش ہے جب یہودیوں کو ایڈولف ہٹلر کھدیڑ رہا تھا اور ان کو مارا جا رہا تھا، ان کو پیٹا جا رہا تھا، اور بہت سارے یہودیوں کو قتل کر دیا تھا، اور کچھ یہودیوں کو چھوڑتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ میں ان لوگوں کو چاہوں تو زندہ ابھی مار سکتا ہوں، لیکن اس کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکے کہ آخر میں نے یہودیوں کو کیوں مارا ہے۔ تو فلسطینی ہی ہے جنہوں نے یہودیوں کو پناہ دیا تھا اور ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، ان کو گھر دیے، لیکن بعد میں انہوں نے ہی اس کے ساتھ احسان فراموشی کا معاملہ کیا اور دھیرے دھیرے ان کے زمین پر قبضہ جماتے گئے، ہڑپتے گئے، ان کے لوگوں کو شہید کرتے گئے، اور آخر میں آپ اس نقشے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شروع میں فلسطینیوں کی تعداد کتنی تھی اور فلسطین کتنے خطے پر کتنے حصے پر تھے، اور بعد میں دھیرے دھیرے ان پر حملہ کرنے کے بعد اور ان کے زمینوں کو قبضہ کرنے کے بعد اب فلسطین کچھ حصوں میں باقی رہ گئے ہیں۔ فلسطینی اپنے زمین کی لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ کوشش میں ہیں کہ کس طرح سے ان کو ان کی پرانی زمین واپس مل جائے، اور اسی چیز کی حمایت جتنے بھی دیش ہیں جو انصاف پسند ہیں وہ فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں، اور ایسے وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہو۔ ملاقات ہوگی پھر سے کسی ویڈیو میں، جب تک آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔